پیرانویا نواز شریف کو جب ان کو ہٹایا، اور ان کی کوئی پاس بھی کوئی ایسا کوئی کلین چٹ تو نہیں ہے نا. انہوں نے جب 1993 میں بی بی کی حکومت آئی تو IJI اس کے خلاف بنائی تھی، اور اس کے بعد یہ رحمان ملک اور نصر اللہ بابر کے ساتھ ایک معاہدہ انہوں نے کیا، اور اس کے اندر ICI کے افسران کے نام دیے انہوں نے اور ان سیاستدانوں کے نام دیے. وہ بی بی کو کاغذ دے کر اور پھر یہ جرمنی کی سفارت کاری انہوں نے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ جب یہ کہہ رہے ہیں، میں دو آپ کو جملے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جو پوائنٹ آف کنسرن ہے، بات یہ ہے کہ جتنی لائٹر نوٹ میں بات ہوئی ہو، کافی پہ بھی ہوئی ہو اور سافٹ ڈرنکس پہ ہوئی ہو، مشروب مغرب پہ ہوئی ہو، مشرق پہ ہوئی ہو، لیکن ایک تو انہوں نے کہا کہ حریت کو کریٹ کیا، فارمیشن آف حریت جو ہے وہ پولیٹیکل ایک فیز دینے کے لیے اس پوری مومنٹ کو کیا. ہاں وہ پورا کشمیر نیریٹو جو ہے اربوں ڈالر خرچ کرتے ہو ہم تو پھر تو آپ نے اس کی مومنٹ کو بھی آپ نے ختم کر دیا. رضا ہارون صاحب جی بالکل، یہ پالیسیز بنتی ہیں، نیریٹو آتا ہے، ایک سٹیٹ کا نیریٹو رہا ہے خاص کر کے کشمیر کے حوالے سے. ہم ان کو غلط صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا طوفان کیا ہے؟ اسد درانی صاحب کو کی کتاب یا جو کہ انہوں نے کتاب ان کے جو تاثرات ہے ایکچولی ان کو کتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کا ہوا کیوں بنا دیا گیا آپ کے نزدیک؟ جی میں خیال رضا ہارون صاحب سے ہمارا رابطہ، وہ بھی بڑی مہربانی ہے، واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی ہیلو جی جی بالکل بالکل. اچھا میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ کچھ آڈیو کا پرابلم ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی میں بریک لے لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسامہ بن لادن کے بارے میں کتاب میں کیا لکھا ہے، لادن کہاں تھے، کس کو پتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور شکیل آفریدی کے بارے میں بھی بریک کے بعد کیا ہو سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جیسے جنرل صاحب نے کہا اور ویس صاحب نے بھی کہا کہ جب دو چیفز یعنی جو ایجنسیاں ہیں ان کے دو چیفز لکھتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور جاتا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارگل پہ بھی مسٹیک تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو حریت کی پوائنٹ ابھی اٹھائی ویس صاحب نے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. تو آپ کے خیال میں ٹائمنگ کتنی اہم ہے ان کتابوں کی اور کیوں یہ اس وقت منظر عام پر آئی؟ اچھا آسما دیکھیں، ٹو بی آنسٹ میں نے کتاب تو پڑھی نہیں ہے، اقتباسات پڑھے ہیں اور ابھی تک میرے نظر سے کتاب تو گزری نہیں ہے. لیکن جو مجھے اس کا سینس سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رائٹ بیفور دا الیکشنز اور ایک کنٹینیوٹی ہے ایک سیریز کی. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو سینکشنز لگ رہی ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ ہے، اس کے بعد ملک میں ایک صورتحال ہے، اور پھر یہ چیز آ جاتی ہے. اسد درانی صاحب خود جو ہیں بذات خود 93 میں غالباً ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان سارے افیئرز پہ کامنٹ کر رہے ہیں جس میں وہ پریکٹیکلی موجود نہیں تھے فورسز میں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جو ان کے اوپر خود کے اوپر الزام ہے اس کے حقائق بھی مطلب کنوینئنٹلی آدمی مطلب اتنا ہی وہ تو سب کچھ بتا دے اگر، تو اس پہ انہوں نے کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کامنٹ کرنا مناسب سمجھا فار گڈ اور فار بیڈ، مجھے نہیں پتا. بارڈر پہ سچویشن ہے، ایک ہماری سینسٹیوٹی ہے، حساسیت ہے انڈیا کو لے کر. ہمارا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہماری جنگ ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کرکٹ میچ کی ہار جیت ہم دنیا سے ہار جائیں، انڈیا سے ہار جائیں، اتنی سینسٹیوٹی پبلکلی اس کے اندر موجود ہے. پھر اس میں ایک دو سابق انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ایک کتاب لکھیں جس میں یہ نہ ڈسکس ہو رہا ہو کہ 71 کی وار میں جی میں خیال ہے کچھ آڈیو کا اچھا میں خیال ہے ٹیلی فون پہ بہتر ہے کہ ان کو ہم لے لیں رضا صاحب کو. لیکن صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی ظاہر ہے کہ اہم ہے، اور جیسے جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں اس کتاب کا آنا خاص کر کے جنرل اسد درانی کا اس سے نقصان کیا ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ایک تو اس کا فائدہ بھی تو یہ ہوا ہے نا کہ دنیا بھر میں پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا اور اب وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے. تو ہم کیوں اس کو نیگیٹیولی صرف دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب؟ تعلق ہے وہ ہم اس قسم کی 100 کتابیں بھی لکھ لیں تو وہ شاید وہ پرسیپشن چینج نہیں ہوگا اس سے. وہ اس لیے کہ دنیا اس وقت ایک خاص ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سی چیز پر آپس میں اختلافات شدت اختیار کر لیتے ہیں اور میں ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں. دشمن ہے جو بھی ہے ہمارا وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کر رہا ہے، وہ یونیفائیڈ ہے، اور اس یونیفائیڈ ایفرٹ میں پاکستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف ایک محاذ ڈیولپ ہوتا آپ کو نظر آتا ہے. کبھی وہ پشتین خان کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی اور صورت میں نظر آتا ہے،
کبھی آپ ایک خاص قسم کے جو بیانی ہے اس کو تقویت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس صورتحال میں جب ایسی کوئی کتاب چھپتی ہے اور اس وقت آتی ہے کتاب جب ایک خاص ہمارے لیڈرشپ ہے وہ ایک نشانے پر ہے کسی وجہ سے بھی, صحیح ہے غلط وہ پھر ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اگر اس کے نیریٹو کو یہ کتاب سپورٹ کرتی ہے تو شاید کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آج جب میں نسیم زہرا کی کتاب کے بارے میں جا رہا تھا تو فوج کے اندر سے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ نسیم زہرا نے جلدی میں جان کے اس کو کتاب چھاپی ہے تاکہ میاں نواز شریف صاحب کو ہم گلوریفائی کر سکیں یا ان کے اوپر سے یہ جو کارگل کا مسئلہ ہے جو بھی ہے اس کو ختم کر سکیں. سر اگر یہ سوچ لے کے جو ہے وہ ادارے چلیں گے تو پھر تو کیا جمہوریت اور کیا آزادی اظہار رائے, ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی. جی صحیح بالکل. مجھے ذاتی طور پہ اس میں مجھے خوشی ہوئی کتاب پڑھ کے بھی اور مجھے خوشی ہوئی کتاب پر کامنٹ کر کے بھی, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح بھی رضا بھی بات کر رہے تھے حساسیت اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے ہماری اور ہم اتنے سینسیٹیو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہ ایسے وقت میں میں اس کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں, رضا بھائی سے ایک دفعہ پھر ہمارا رابطہ ہوا ہے بحال, پھر میں اویس صاحب کے پاس بھی آتی ہوں. یہ جو انہوں نے بات جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ دیکھیں ممبئی کے اوپر نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کمیشن بنا دیں. اس کے بعد یہ کارگل کے اوپر بھی ایک بات چیت شروع ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس ملک کے اندر جو ہے وہ ایڈوینچرزم فوج کرے اور لیڈرشپ کو پتہ ہی نہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ بات بھی نہ کرے اور کتاب بھی نہ کوئی آئے اور کوئی اور بھی بات نہ کرے. یہ کہیں پہ ہوا ہے رضا ہارون صاحب؟ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے کتنی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے, کیا آپ کا ایجوکیشن کا لیول ہے, کیا رسک کی ریٹ ہے, کون آپ کی بات سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. ہمارے یہاں بتاؤ آپ کو ڈگری کا میں نظر نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک سینٹیمنٹس تو ہوتے ہیں, لیکن بالکل وہ بھی کوئی انڈیا میں ہو رہی ہے, وہ بھی را اور ایسا کی سیما سوچیے عام دنوں میں را کے گھر کو کتنا ڈینجرس ہو جاتا ہے. لیکن جو اصل میسج اصل مقصد میرے خیال میں اصل زبانی صاحب کا شاید کچھ اور ہوگا. یہ جو اصل میسج اصل مقصد مجھے تو نہیں معلوم, لیکن جو پرسیپشن سامنے آیا, جو پکچر سامنے آئی وہ یہ والی آئی کہ ایک بہت ہی حساس معاملے پہ غیر ضروری ڈسکلوجرز ہوئے ہیں, غیر ضروری کامنٹس ہوئے ہیں, جبکہ انڈین سائڈ سے جو کچھ ہوتا رہے اور پاکستان الزام لگاتا رہے وہاں سے کوئی ایسا ڈسکلوجر یا کوئی پراپر کامنٹ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی کسی چیز کو اون کیا ہو, سمجھوتا ایکسپریس کو اون کر لیا ہو, 71 کے ثانیوں کو اون کر لیا ہو, وہ تو وہاں کہیں نہیں نظر آیا ہمیں. اچھا لیکن ویسا بھی یہ ہے نہیں مگر آیا ہے ادھر سے بھی, رضا ہارون صاحب ادھر سے بھی آیا ہے. جیسے یہ جو اے ایس دولت صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ کلبھوشن والے معاملے کے اوپر کیوں ویسا کہ کلبھوشن کا پکڑا جانا ایک بہت بڑی سکسیس آئی ایس آئی کی تھی اور آئی ایس آئی کی شان میں اتنی تعریف انہوں نے کی کہ دنیا کی بہترین, ہاں دنیا کی بہترین ایجنسی انہوں نے سب سے کہا, دیکھیں ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑا فیلیور یہ رہا پورے تاریخ میں کہ آئی ایس آئی کا کوئی بھی آدمی جو ہے, کوئی بھی افسر ہم اس کو خرید نہیں سکے یا اس سے انفارمیشن نہیں لے سکے, پکڑ بھی نہیں سکے یہ انہوں نے کہا, یہ انہوں نے کہا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ مائرہ خان اور شاہ رخ کی پکچر آتی ہے, بہت صحیح بات ہے. شاہد افریدی اور وراٹ کوہلی اگر کوئی جوائنٹ وینچر کرتے ٹھیک بات ہے. میں اور آپ کے اندر کہ یہ سیاست کے اندر ان کا رہا ہے, ان کا ریاست کے اندر ان کا کھلواڑ کی تاریخ رہی ہے, وہ ان کے سربراہان بیٹھے ہیں تو بات تو ہوگی. یہ کوئی لائٹ سی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ کے خیال میں بات ہونی چاہیے کہ بالکل بات ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے, یہ کہ ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے ریٹائرڈ افسران کے لیے, ریٹائرڈ افسران کے لیے سبق ہونا چاہیے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. ایک دوسرا یہ کہ ایبٹ آباد کمیشن جو ہے اس کی فائنڈنگز کیوں نہیں آ رہی, اور ہمارے ہاں کیوں نہیں آتی فائنڈنگز, کیوں نہیں آ رہی, تو یہ بات ہم بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ تو نہیں. میں تھوڑا سا عصمت, جی رضا بھائی جی میں یہ کہہ رہا ہوں ود ڈیو مطلب اویس بھائی کی ریسپیکٹ, ایسا نہیں ہے اویس بھائی. ہمارا جب چیئرمین جاتا ہے پی سی بی کا, اس کو کمرے سے نہیں نکلنے دیتے, اس کے گھر میں گھس کر اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اداکاروں کو وہاں سے اٹھا کے انتہا پسندی دونوں طرف ہے ہر جگہ. میں نے جو بات کہی, پڑھے لکھے لوگوں کی
اور شاید آپ جیسے لٹریٹ لوگوں کی بہت کمی ہے. ایک ان کو وہاں پہ آپریشن ارے خود اسد درانی صاحب کو ویزا نہیں ملا بک لانچ کے اداکاروں کو نکال دیا, اسد درانی صاحب کو ویزا نہیں ملا. آپ کے پی سی بی چیئرمین کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں وہ تو ہے, ہاسٹیلیٹی تو ہے, وہ تو ہمیں کوئی اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں. میں سمجھ رہا ہوں اسما میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے فوجی افسران اسی چیز کو ان کے تجزیے جو ہیں 80 اور 90 کی دہائی میں منجمد ہوئے ہیں. میری آپ کی اور دوسرے لوگوں کی جو سینئر ملٹری لیڈرشپ سے ملاقات have moved on, they want to move on, the state has moved on. ابھی 7 مئی کی سٹوری آپ دیکھنا ایکسپریس ٹریبیون کے اندر, اس میں کوٹ ان کوٹ کیا ہوا ہے ہمارے آرمی چیف کو کہ بھائی ہم انڈیا سے کوئی جنگ نہیں چاہتے, جنگ نہیں چاہتے, جوائنٹ ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو 80-90 دہائی کے جنرل ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ ادارے کی وہ دے رہے ہیں, اپنے جنرل صاحب نہیں, یہ ہمارے ان کو نہیں کہہ رہے, جنرل صاحب کو میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ ان کو اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ ان کا اس وقت جو ہے کہیں نہ کہیں. اچھا سر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے, جیسا میں آپ کے پاس آتی ہوں اسی موضوع کے اوپر وسعت سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور جنرل ملک غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا یہ ساتھیوں کو میرا سلام. جی سر, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جنرل درانی کو جو بلایا گیا وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے جو بریک میں ہماری بات ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ بریفنگز جو تھیں وہ میاں نواز شریف کو کلیئر دی گئی تھی, جبکہ جو اکاؤنٹ ہے نسیم زہرا کا اپنی کتاب کے اندر, اور پھر اسد درانی صاحب نے بھی کہا, اس میں کہا کہ واضح نہیں تھا کہ پرائم منسٹر کو بتایا کہ اکراس دا کیا کوشش کریں گے. جی نسیم دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا, آسما میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا. جی ایک تو جو اویس بھائی نے بات کی ہے نا کہ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے, کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو سرونگ اور ریٹائرڈ آفیسر پہ اپلیکیبل ہوتا ہے, اسی لیے ان کو بلایا گیا ہے کہ جو ان سروس جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں ان کو ڈائیولج نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ اس اوتھ کے ضمن میں آتا ہے جو ہم اٹھاتے ہیں جب اس طرح کی سروس میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اس کی وائلیشن ہوئی اسی لیے ان کو بلایا گیا. دوسری بات جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ نواز شریف کو بتایا نہیں گیا تھا, آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کتاب, اس کا صفحہ نمبر 133 کھول لیں آپ. جی میں نے کھولا ہے سر, میں دکھا بھی رہی ہوں ڈیسیپٹیو بریفنگز کے بعد. صفحے کی آخری لائن میں یہ لکھا ہے کہ ایٹ دا اسکردو ایئرپورٹ دا پرائم منسٹر واز ٹولڈ that just as the Indians were interdicting our traffic in the نیلم ویلی. میں سننے والوں کے لیے اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وزیر اعظم کو یہ بات بتائی گئی کہ جس طرح ہندوستان نیلم ویلی میں ہمارے لائن آف کنٹرول کے اس پار جا کر کچھ چوکیاں قائم کرنا چاہتے ہیں, یعنی بارڈر کے اس پار جا کے چوکیاں قائم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کو یہ بتایا, لیکن وزیر اعظم کو یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کرنی ہے. دیکھیں آسما میری بات سنیں سر, جب پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ ہم بارڈر کے اس پار جا کر چوکیاں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ سری نگر اور لے جو مین آرٹری ہے اس کو ہم دیکھ کر نشانہ بنا سکیں, اور دیکھ کر نشانہ بنا کے اس پر جانے والی ٹریفک کو روک سکیں, اور چند چوکیاں بنانا چاہتے ہیں, تو کیا یہ پرائم منسٹر لیول پہ یہ بات ہوتی ہے جب یہ اجازت دیتی کہ ہم لیکن پرائم منسٹر کو کلیئرلی نہیں بتایا گیا. سر یہ مجھے بتائیں, اس کتاب کے اندر کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو صاف واضح لفظوں میں بتایا, جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کو ایز ڈی جی ایم او پرویز مشرف صاحب نے بتایا تو انہوں نے کہا واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہوگا بھائی, اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, جو وزیر اعظم لیول پہ یا آرمی چیف پہ بات ہوتی ہے, ہمارے ملٹری بریفنگ میں کچھ لیولز ہوتے ہیں, ایک ٹیکٹیکل لیول ہوتا ہے, ایک آپریشن لیول ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجک لیول ہوتا ہے. جب آپ اسٹریٹجک لیول پہ بات کرتے ہیں تو آپ ٹیکٹیکل ڈیٹیلز کی بات نہیں ہوتی کہ جوتا کون سا ہوگا, پتلون کون سی, لیکن ایک بنانی ہے بارڈر کے اس طرف. یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا اسلحہ بارود لے کے جا کے اور وہاں پہ ایکسرسائز کریں گے اور جنگ چھیڑیں گے. مجھے یہ بتائیں پلیز ڈونٹ ڈیفینڈ اٹ رانگلی. نہ یہ آپ کی غلطی ہے نہ میری ہے, نہ آپ نے لکھا ہے نہ میں نے لکھا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں چوکیاں بنائیں گے
اور اس روڈ پر جانے والی ٹریفک صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا سر. تو اس کا مطلب ان کو یہی لینا چاہیے, نواز شریف صاحب کو یہی لینا چاہیے. تین بریفنگز میں ان کو یہ بتایا گیا, جو جنرل اعجاز امان صاحب بھی اس کو بتا رہے ہیں, جو نسیم دائرہ صاحبہ نے تحقیق کے بعد لکھا ہے, صرف یہ ہے کہ ان کو سیریس دیکھیں کامن سینس میں اگر اپنے ناظرین کو آپ کے توجہ سے بتانا, نواز شریف صاحب کے میں یہ تو نہیں کہوں گا کم عقلی, لیکن فار سائٹڈنس نہیں تھی, سیریسنس انہیں نہیں پتا تھی. اگر تو ان کو یہ سارا پتا ہوتا اور پہلے انہوں نے کہا تھا. دیکھیں یہ ہوا ہے بس ڈپلومیسی واجپئی کے بعد, جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنی کیپ اتار کے ان کو سلوٹ نہیں کیا تھا واجپئی کو لاہور میں, I was there. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کراچی کے اندر نیوی کی پاس آؤٹ اس پہ آئے, جیسے کارگل کا مسئلہ ہوا تھا, انہوں نے ہم سے کہا, ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں جو کلنٹن کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سیریس تھا. کلنٹن والی بھی اس پہ انہوں نے خیر لکھا, اس کے وقت بہت کم رہ گیا, لیکن جنرل ملک غلام مصطفیٰ صاحب, کیا کوئی اگر پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا اور پھر جو اس کے بعد کی جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر کہیں بھی یہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے پرائم منسٹر کا قصور ہوگا, ان کو پتا ہونا چاہیے تھا ایز پرائم منسٹر, جب سب لوگ لے رہے تھے اس بریفنگ, جو کانسیکوینسز تھے اس سے تو نہیں وہ آگاہ تھے. پھر اوپن لائن پہ وہ بات کر رہے تھے جو کہ انڈینز نے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا. ریڈ کراس کے ذریعے فوجیوں کی شہادتیں جو ہے ان کی میتیں ہم نے دیکھی ہیں ایئرپورٹ پر C-130 کے اندر آ کے, ریڈ کراس والوں نے جن کو ہم قبول نہیں کر سکے اس وقت. دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, جو یہ جنرل مشرف اس کو چائنا میں تھے اور اوپن لائن پہ بات ہوئی, اور بات انڈینز نے نہ صرف ریکارڈ کی بلکہ یہ ہمارے خلاف بہت زیادہ استعمال بھی ہوئی. یہ غلط تھا کام, یہ کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. دوسری چیز, جنرل اعجاز شاید نہیں پتا ان کو, جنرل عزیز کو جو CGS تھے ہمارے, وہ پہلے اس سے کشمیر کو ہینڈل کر رہے تھے جب ISI میں تھے. نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ خود ان کو کہا کہ عزیز کشمیر کے بارے میں ہم نے کچھ کرنا ہے, جلدی کرنا ہے ہم نے اس کے بارے میں. یہ جنرل عزیز کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, یہ ابھی تک پہلے کوئی بات نہیں ہوئی. صحیح. تیسری بات دیکھیے, جب آپ اس قسم کی چیز ہوئی ہے, اب نواز شریف صاحب کے DGI بھی ان کی اپنی مرضی کے تھے, DFI ان کی مرضی کے تھے, ان تمام کی موجودگی میں یہ پاسبل ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس چیز. درست بات ہے, درست بات ہے, ہونا چاہیے تھا پتا. بالکل, یہ تو ان کی بھی صرف میرا کہنا کہ یہ ہم نے غلطی ہوئی, نقصان ہوا, ہمیں بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب اس بات پہ اڑے رہیں, اور اب یہ